جتنے بھی فنون ہیں اس دنیا کے اندر وہ خطے کی پہچان ہوتے ہیں۔ تاج محل کے اندر بھی جو نقاشی کی ہوئی ملتان سے نقاش گئے تھے۔ یو ایس اے میں یو کے کے اندر خاص طور پہ 5-6 میوزیم کے اندر دادا اور پردادا کے ہاتھ کے فن پارے رکھے ہیں۔ پاکستان میں اس کا فیوچر بہت برائٹ ہے اور یہ مجھے فخر ہے کہ یہ میرے دادا استاد عبداللہ نقاش اس کے بانی تھے۔ جو بچے گریجویٹ یا ماسٹر کر کے نکلیں بہترین نقاش ہوں۔ بول نیوز کے ساتھ میں ہوں سید علی رضا۔ آج آپ کی ملاقات بین الاقوامی ایوارڈ یافتہ 900 سال سے فن نقاشی میں نئے نئے ٹرینڈ متعارف کروانے والے خاندان کے ان لوگوں سے کروائیں گے جو تاج محل سمیت دیگر تاریخی عمارتوں اور مقبروں پر اپنی فن نقاشی کے وہ کمال جوہر دکھا چکے ہیں کہ جن کی اس وقت پوری دنیا معترف ہے۔ فن نقاشی جو اس وقت پاکستان میں ایک اذیت ناک موت مر رہی ہے، اس فن کو ایک نئی جلا بخشنے کے لیے یہ لوگ ایسے خوبصورت شو پیس بنا رہے ہیں جن کے پاکستان سمیت دنیا بھر میں خوب چرچے ہو رہے ہیں۔ اس وقت میرے ساتھ نقاش عبد الرحمان صاحب موجود ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ فن نقاشی بنیادی طور پر ہے کیا، اس کا مستقبل کیا ہے، پہلے فن نقاشی سے یہ کیا کچھ کما رہے تھے، آج فن نقاشی سے یہ کیا کچھ بنا رہے ہیں۔ عبد الرحمان صاحب، فن نقاشی جو کہ کئی صدیوں پرانا ایک تحفہ ہے جو آج ہمیں نظر آ رہا ہے، ہمیں جگہ جگہ مل رہا ہے، اس کا مستقبل کیا ہے اور یہ بنیادی طور پر ہے کیا فن؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جتنے بھی فنون ہیں اس دنیا کے اندر وہ خطے کی پہچان ہوتے ہیں۔ آپ اس سے پتہ کر سکتے ہیں کہ فلاں فن فلاں خطے سے وابستہ ہے، وہ اس کی شناخت ہوتا ہے۔ ایسے ہی فن نقاشی ہماری ملتان کی قدیمی شناخت ہے۔ قبل از اسلام یہاں نقاشی تھی۔ ہم بھی راجپوت چوہان ہیں، ہمارے بزرگ مسلمان ہوئے صوفیوں کے ہاتھے، اس سے پہلے بھی ہم نقاش تھے۔ جب ہمارے بزرگ مسلمان ہوئے تو پھر اس فن کے اندر صوفیزم آ گیا اور پھر صوفیوں والا سٹائل لے کے ہم اب تک چل رہے ہیں پچھلے 900 سال سے۔ پچھلے 900 سال سے جس طرح آپ بتلا رہے ہیں، اب جو فن نقاشی ہے یہ کتنی آسان ہے، کتنی پہلے دقت ہوتی تھی، اب تو جو دور ہے وہ تھوڑا سا ٹیکنالوجی اورینٹڈ بھی ہو گیا ہے۔ کیا اب جب آپ فن نقاشی کی ہیلپ سے مختلف خوبصورت آرٹ بناتے ہیں تو اتنی ہی ارکریزی ہوتی ہے جتنی پہلے ہوتی تھی؟ نہیں، دیکھیں اب تو بہت سہولتیں ہیں ہمیں۔ جیسے پہلے ہمارے بزرگ پتھروں سے رنگ نکالتے تھے، کئی دنوں کے بعد جا کے ایک رنگ تیار ہوتا تھا۔ اب وہ ہمیں بازار میں تیار یا مشین کے اندر گرائنڈر کیے ہوئے رنگ مل جاتے ہیں، اس میں یہ کافی فرق آیا ہے۔ لیکن جہاں تک جو اصل شناخت ہے، جو ہمارے پھول ہیں یہاں کے، جو ہمارے یہاں کا سٹائل ہے، جیومیٹریکل ڈیزائنز ہیں، جو رنگ ہیں، آپ دیکھیں ہمارے بزرگوں کی ایک خاص شناخت تھی جو ہمارے گلی کا منگران کے استاد تھے، نقاش فیملی، جیسے میرے والد ملک عاشق، ان کے والد استاد عبداللہ، ان کے والد استاد خدا بخش، ان کے والد استاد اللہ بخش، ان کے والد استاد رحیم بخش، ان کے والد استاد الہی بخش، یعنی یہ پوری ایک لڑی ہے جن سے سینہ بسینہ ہے۔ یہ وہ پھول وہ اپنے ساتھ لے کے چلے ہیں جو سینہ بسینہ آج میرے پاس اور آگے میرے بیٹے کو منتقل ہو رہے ہیں۔ تو یہ ایک سلسلہ ہے، تو ہم نے اس چیز کو نہیں چھوڑا۔ کئی سالوں سے آپ کی فیملی اس کی کیئر ٹیکر ہے، اور آپ کتنے ایوارڈ اب تک وصول کر چکے ہیں، نیشنل اور کتنے انٹرنیشنل؟ اس فن کے حوالے سے میں نے کوئی پاکستان کی نمائندگی کر چکا ہوں 32 ملکوں میں۔ میرے والد صاحب ملک عاشق نقاش اس میں پرائڈ آف پرفارمنس تھے۔ میرے دادا کو برٹش گورنمنٹ نے اس دور میں 1930 1936 میں اسی کام میں ایوارڈ دیے، اور اس سے پہلے جو مغل دور تھے یا راجے مہاراجوں کا دور تھا، انہوں نے بھی ہمارے بزرگوں کو ایوارڈ دیے۔ جیسے آپ بر صغیر پاک و ہند کی ہسٹری میں جائیں، تاج محل کے اندر بھی جو نقاشی کی ہوئی ملتان سے نقاش گئے تھے۔ تاج محل یا جس طرح دیگر مقبرے ہیں، دیگر تاریخی عمارتیں ہیں، وہاں پر آپ نے ایسا کام کیا کہ جن کی پوری دنیا معترف ہے۔ آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے جب معلوم ہوتا ہے کہ یار یہ دیکھو اس بلڈنگ کے، اس عمارت کے جو چرچے ہیں وہ دنیا بھر میں ہو رہے ہیں، اور یہاں پر کہیں میرے ہاتھ کا کام ہے، کہیں میرے آبا و اجداد کے ہاتھ کا کام ہے؟ جی، بڑا فخر محسوس ہوتا ہے۔ میں 3 دفعہ انڈیا گیا، میں آگرہ بھی گیا، میں نے ان کا لال قلعہ بھی دیکھا، میں نے ان کا جو ہے آگرہ کا قلعہ بھی دیکھا، یا راجستھان کے اندر جو کام ہے، یا ہمارے چولستان کے اندر ہے، یا ہمارا پاکستان کا جگہ جگہ نقاشی کی ہوئی ہمارے بزرگوں کی، بڑا فخر محسوس ہوتا ہے اور سیکھنے کو ملتا ہے۔
ایک جو سب سے اہم چیز ہے، استاذہ نے یہاں کا جو ٹریڈیشن، جو روایت تھی، اس کو ہر جگہ زندہ رکھا ہے۔ اب میں امرتسر تھا، دہلی، ادھر امرتسر کے اندر میں نے دربار صاحب کے اندر دیکھا، تو وہ ہمیں بزرگ بتاتے تھے کہ میرے والد صاحب کہتے تھے، ہمیں بزرگ بتاتے تھے کہ امرتسر کے اندر بھی ہمارے بزرگ گئے تھے نقاشی دربار صاحب کے اندر۔ تو میں نے وہاں پہ جا کے دیکھا جو ملتانی پیٹرن، جو ملتانی ڈیزائن تھا وہ موجود تھا، کلر سکیم۔ ایک ہمارا پیٹرن ہے جو بہت فیمس ہے، جسے ہم ہما گل کہتے ہیں۔ اس ایک پیٹرن کے اندر ملتان کے سارے پھول، ملتان کے سارے فروٹ، ملتان کے سارے پرندے، ملتان کی ساری سبزیاں اس کے اندر ایک ہی گلدستے کے اندر استادوں نے پھروئی ہیں۔ جو وہ پھول، وہ پتیاں، جیسے ملتان میں مینگو، کاٹن، یہ 5000 سال پرانی ہسٹری ہے کاٹن کی، تو وہ اگر بنا ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ ملتان کے نقاش بنا۔ آپ کے جو فن پارے ہیں، آپ کا جو آرٹ ہے آپ کا یا آپ کے پرکھوں کا، وہ اس وقت دنیا کے کن کن ممالک میں ہیں؟ دیکھیں جی، اس میں دنیا کے تقریباً شمال، مڈل ایسٹ میں، سینٹرل ایشیا میں، یو ایس اے میں، یو کے کے اندر خاص طور پہ 5-6 میوزیم کے اندر دادا اور پردادا کے ہاتھ کے فن پارے رکھے ہیں۔ اب میرے بھی الحمدللہ جب میں 32 ملکوں میں گیا ہوں، 4 دفعہ انٹرنیشنل فرسٹ پرائز ون کیا ہے کمپٹیشن، کبھی 80 ملکوں میں، کبھی 110 ملکوں میں، کبھی 48 کنٹریز میں۔ جو فن پارے ہم ون کرتے ہیں وہ وہاں میوزیم میں ڈسپلے ہو جاتے ہیں۔ پاکستان میں اس کا مستقبل کیا ہے، اور جب آپ انٹرنیشنلی اس کو کمپیئر کرتے ہیں تو پھر کس طرح دیکھتے ہیں اس کو؟ پاکستان میں اس کا فیوچر بہت برائٹ ہے۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے عرض کی، باہر کی دنیا نے ان کو ایز اے سبجیکٹ یونیورسٹیز کے اندر ایز اے کورس کا حصہ بنا دیا ہے۔ اگر اب بھی ہم حصہ بنا دیتے ہیں، جو بچے ہوئے فنکار یا استاذہ ہیں، تو وہ یونیورسٹیز میں ایز اے سبجیکٹ لگنے کے بعد اگلے 6-8 سال میں دوبارہ زندہ ہو جائیں گے فنوں۔ ابھی جو آپ آرٹ کر رہے ہیں، یہ دیکھیں خوبصورت، یہ ٹیلی فون کا آرٹ، یہ کتنی مالیت کا ہے اور ماہانہ آپ کتنا ارن کر لیتے ہیں؟ آپ کا تو بڑا خوبصورت سا سیٹ اپ بنا ہوا ہے یہاں پہ۔ الحمدللہ جی، ہمیں استادوں کی دعا ہوتی ہے، جن بزرگوں سے سینہ بسینہ فن پہنچا ہے ان کی دعائیں ہمارے ساتھ ہوتی ہیں۔ اگر ہم صحیح نیت سے کام سکھائیں اور صحیح نیت سے کام کریں تو اللہ تعالیٰ رزق میں کبھی کمی نہیں دیتے، تو بہت اچھا سلسلہ ہے اللہ۔ یہ مختلف شو پیس یہاں پر لگے ہوئے ہیں، اور آپ کے جو شو پیس ہیں وہ تو آپ نے کچھ فارنرز لوگوں کو بھی دیے ہیں، جن کی پکچرز بھی اس وقت سوشل میڈیا پر گاہے بگاہے وائرل ہوتی رہتی ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ جو نایاب پیس ہم کہیں، سب سے زیادہ خوبصورت کہیں، ڈیمانڈنگ کہیں، وہ کون کون سے ہیں؟ دیکھیں، سارے فن پارے دیکھنے والا ہی بتا سکتا ہے کہ کون سا نایاب ہے، ہم تو تخلیق کرتے ہیں۔ اب جیسے کوئی پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر پاکستان آتے ہیں، کوئی بھی گورنمنٹ ہو، تو سوینر کے طور پہ ہمارا اونٹ کی کھال کا گلدان وغیرہ لازمی پیش کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ آپ کو پتہ ہو یونیسکو نے سرچ کی، پوری دنیا میں صرف پاکستان اور ملتان میں تیار ہوتا ہے۔ پاکستان اور صرف ملتان میں؟ اور یہ مجھے فخر ہے کہ یہ میرے دادا استاد عبداللہ نقاش اس کے بانی تھے، جو انہوں نے 1910 میں پہلا اونٹ کی کھال کا لیمپ شیڈ بنایا۔ آپ نے کن کن فارنرز جو پولیٹیشینز ہیں یا جو فارنرز ہائی پروفائل لوگ ہیں ان کو اب تک اپنے فن پارے سوینئر کے طور پر دیے؟ دیکھیں جی، ہیرلی کلنٹن 95 میں آئی، یا فرانس کے صدر مترا آئے 89 کے اندر۔ ایسے کوئی بھی پریزیڈنٹ پرائم منسٹر آتے ہیں، ابھی جو لاسٹ ٹائم کنگ سلیمان آئے ہیں پاکستان، یا اپنا امریکہ گئے ہیں ہمارے پرائم منسٹر صاحب، تو یہ کیمل اسکن کا گلدان اور اس کے اوپر ان کی تصویر بنی ہوئی لازمی ان کو پیش کی جاتی ہے۔ سر، جب ہم یہ آرٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں ہمیں یوں لگتا ہے کہ یار سیم چیزیں ہی ہیں، وہی پھول بوٹیاں ہیں، بس صرف کلر کا فرق ہے۔ یہ بنیادی طور پر کتنی قسم کی یہ پھول بوٹیاں ہیں؟ یہ بیسیکلی یہ جو ہمیں آرٹ نظر آ رہا ہوتا ہے، کس کا کتنی چیزوں کا مکسچر ہوتا ہے سر؟ اصل میں نے آپ کو عرض کی نا کہ جتنے یہ پھول ہیں یہ نسل در نسل منتقل ہوئے ہیں، اور یہ خاص یہاں کے پھول ہیں۔ اگر آپ ہمارا ہما گل دیکھیں، اس کے اندر سارے ملتان کے پرندے، گلیری، طوطا، مور، اور اسی طرح فروٹ، یہاں کے خاص فروٹ، آم ہو گیا، جیسے انگور ہو گئے، ناشپاتی، جو ہمارے ملتان میں اگتی آ رہی ہیں صدیوں سے، کاٹن فلاور، یہ استاد دکھاتے آ رہے ہیں۔ تو یہ یہاں کا ایک خاص، اب جب میں ایران تھا تو آئی ون دا فرسٹ پرائز، ایران تیسرے نمبر پہ تھا، استنبول دوسرے نمبر پہ، پاکستان پہلے نمبر پہ، کیونکہ ایران، ترکی، سینٹرل ایشیا، ان کا سٹائل ایک ہی ہے، یہ ایک ہی بیلٹ ہے۔ اچھا، بیسک بنانے کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ بھی ہما گل بناتے ہیں، لیکن ہمارے اس علاقے کے ہما گل کے اندر کیونکہ 4 موسم آتے ہیں،
اور 4 قسم کے فروٹ، 4 قسم کے پرندے اور 4 قسم کے پھول، تو ہماری پھولوں اور ان کی کوانٹٹی زیادہ تھی. اس وجہ سے وہ جو بزرگوں کا فن میں لے کے چلا تو میں نے ایوارڈ ون کیے ان سے. یہ قدیم فن ہے، اور یہ جو فن ہے یہ زینت بخشتا ہے ہمارے آثار قدیمہ کو. آپ سمجھتے ہیں کہ کیا آثار قدیمہ یا یہ جو فن نقاشی ہے آج یہ پاکستان میں کہیں محفوظ ہاتھوں میں ہے؟ نہیں، دیکھیں محفوظ ہاتھوں میں ہے تو ابھی زندہ ہے، لیکن اس کو حکومتی سرپرستی تو نہیں ہے جس کو حکومتی سرپرستی ملنی چاہیے اور اشد ضرورت ہے. جی، حکومتی سرپرستی میں ہم یہ چاہتے ہوتے ہیں کہ ہمیں امداد کوئی نہ دی جائے. ان فنون کو آپ اسکول کالج کے اندر کورس کا حصہ بنائیں. جو بچے گریجویٹ یا ماسٹر کر کے نکلیں بہترین نقاش ہوں اور وہ اپنا کام شروع کر سکتے ہیں، وہ بے روزگار نہیں ہوں گے انشاءاللہ. جتنے ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں، جتنے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اگر ان میں سے کوئی بندہ کوئی اس طرح کے کہ نقش و نگاری کے پیس لینا چاہ رہے ہیں، کوئی آرٹ لینا چاہ رہے ہیں، آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ کون کون سے ایسے نایاب پیسز ہیں جو آپ ریکمینڈ کریں کہ وہ اپنے اپنے گھروں کی زینت بنائیں؟ کیونکہ ایک عام بندہ جب دیکھتا ہے تو وہ اس کو ایز اے شو پیس دیکھتا ہے. اگر ان کے کوئی نام ہوں تو آپ بتا دیں ہمارے ناظرین کو. دیکھیں جی، ہمارا جو اونٹ کی کھال کا پیس ہے، ہمارے بزرگ پیرے پلنگوں پہ نقاشی کرتے تھے، اونٹ کی کھال کے لیمپ شیڈ فرنیچر پہ. اب ہم نے 5 اسٹار ہوٹلوں میں بھی کی ہے. جیسے آپ سرینہ فیصل آباد دیکھیں، نقاش آل بابا کے نام پہ 35 سال پہلے کی ہے. اسلام آباد ایئرپورٹ کی ہے، ملتان ایئرپورٹ کی ہے. یعنی ہماری تو کوشش ہے کہ فنون کی کوئی نہ کوئی چیز آپ کے گھر میں ہو. یہ ضروری نہیں کہ میں بتاؤں کہ فلاں چیز پہ ہو، آپ کے گھر میں کوئی ریکوائرڈ ہے تو آپ بنوا سکتے ہیں چیز. اب تک کتنی پاکستان کی تاریخی عمارتوں یا پاکستان کے باہر جو تاریخی عمارتیں ہیں، مقبرے ہیں، وہاں پر آپ اپنا جوہر دکھا چکے ہیں؟ پاکستان کے اندر جیسے نواب بہاولپور کے جو پرانے محلات ہیں اس کو سارا 2004 اور 2007 میں دوبارہ ریپیئر کیا ہے. اور ایسے ہی مولانا طارق جمیل صاحب کی جو تلمبے میں ان کی جو آبائی مسجد ہے اس کی نقاشی کی ہے. اپنا جتوئی کے اندر نقاشی کی ہے جو ان کی قدیمی مسجد ہے. اس کے بعد ملتان میں شیخ امین صاحب کی مسجد، یہ نیو ملتان میں 281 میں. اور یہ میرے بہت بڑے بڑے پروجیکٹ ہیں. اس کے علاوہ بے شمار ہیں چھوٹے چھوٹے پروجیکٹ، اور ابھی بھی ہم کر رہے ہیں. باہر کے ملکوں سے آفر آتی ہے کہ آئیں ہمیں کام کر کے دیں، آپ کا جو کام ہے ہم تو اس کے متلاشی ہیں؟ جی، میں جب پہلی دفعہ UK گیا تو 15 دن کے لیے گئے تھے ہم صوفی فیسٹیول میں. انہوں نے ہمیں 9 ماہ روک لیا تھا اسی سلسلے میں کہ پھر ہم نے وہاں یونیورسٹی، اسکول، کالج، وہاں پہ باقاعدہ ہم نے کلاسیں کرائیں. ویسے میں دنیا کے 12 ملکوں کی مختلف یونیورسٹیز کے اندر ورکشاپ دے چکا ہوں. جیسے گلاسکو یونیورسٹی ہو گئی UK کے اندر، کیلیفورنیا یونیورسٹی USA، استنبول یونیورسٹی، دہلی یونیورسٹی، اس کے بعد تبریز یونیورسٹی ایران، اور چائنا کی 2-3 یونیورسٹی میں نینجنز، اور ان کے اندر دے چکا ہوں اسی کام کو. علیک عبید اللہ صاحب، کیا بنا رہے ہیں آپ؟ یہ جناب نقاشی کر رہے ہیں کیمل اسکن پہ. یہ جو آپ کو فلاور دکھا رہے ہیں یہ کاٹن فلاور ہے، یہ 5000 سال پرانا ہے یہ اسٹائل. ہاں، اور اس میں مختلف ہیں اور بھی. یہ آئی تھنک آپ کوئی لیمپ بنا رہے ہیں؟ جی، یہ لیمپ کے اوپر شیڈ جو ہوتا ہے نا، یہ وہ چیز ہے. اچھا، یہ کاٹن سکن ہے؟ جی، نہ کیمل اسکن ہے. سر یہ ایک لیمپ بنانے کے اوپر کتنی کاسٹ آ جاتی ہے آپ کو؟ یہ تو مختلف ہے، جتنا یعنی کہ فائن کام ہوگا زیادہ ٹائم لگے گا، اس کی کاسٹ زیادہ ہوگی. بنیادی طور پر یہاں ٹائم کے پیسے ہیں؟ بالکل ایسے ہی ہے. جتنا باریک اور اچھا کام ہوگا، فائن کام، اس پہ ٹائم زیادہ لگے گا، اس کی کاسٹ پھر زیادہ آتی ہے. جب یہ ایک پیس تیار ہو جائے گا، مارکیٹ میں آپ سیل کے لیے رکھیں گے تو کتنی مالیت کا ہوگا؟ نارمل جو ہے آج کل کام جو چل رہا ہے نارمل، یہ تقریباً 2 سے 3 ہزار روپے کا. اور اس میں آپ کا کتنا مارجن ہوگا سر؟ اس میں میری بات ہے دستکاروں کا کوئی زیادہ مارجن نہیں ہوتا. ٹائم اس میں بہت زیادہ لگتا ہے، اس حساب سے کوئی زیادہ مارجن نہیں ہوتا. دستکار تو یہ چاہتا ہے کہ میری چیز سیل آؤٹ ہو، بس میرا نام آگے جائے، میری پہچان آگے بالکل جائے. ایسے، بالکل ایسے. سر اس کام کا مستقبل کیا ہے؟ مستقبل الحمدللہ روشن ہے، لیکن یہ کہ گورنمنٹ کو ہماری اور سپورٹ کرنی چاہیے. سپورٹ کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں کچھ پیسے دیے جائیں، ہمارے کام کو آگے بڑھایا جائے، اسکول کالجوں میں اس کو لاگو کیا جائے تاکہ بچے اور سیکھ لیں، ہمارا فن آگے جائے. یہ دیکھیں نا، نقاشی صرف اس پہ نہیں ہوتی، آج کل جو ہے عمارتوں پہ ہوتی ہے، ہوٹلوں میں ہوتی ہے، فرنیچر پہ ہوتی ہے.
یہ ٹیلی فونس آپ دیکھ رہے ہیں اس پہ ہوتی ہے، تو اس کے حساب سے وہ پھر اس کا حساب کتاب ہے، بس الحمدللہ اچھا گزارا ہو جاتا ہے۔ جس طرح آپ حکومتی توجہ کے طلبگار تھے، کوئی پیغام دینا چاہیں گے وزیر اعظم عمران خان کو؟ بس یہی ہے کہ ہمارا پیغام یہی ہے کہ دستکاروں کے لیے کوئی اچھا سلسلہ بنایا جائے تاکہ یہ کام آگے جائے، پاکستان سے باہر جائے۔ ہینڈ میڈ کی الحمدللہ بہت ویلیو ہے پاکستان سے باہر بھی، پاکستان میں بھی، تاکہ اس کو پروموٹ کیا جائے۔ بالکل جی، اس فن کو، اس دستکاری کو پروموٹ کیا جائے۔ یہ وہ فن ہے کہ جب بادشاہوں کے زمانے ہوتے تھے تو اس وقت جو نقاشی کرتے تھے ان کو بڑا شاہی پروٹوکول دیا جاتا تھا، بڑے شاہی اعزاز کے ساتھ ان کو نوازا جاتا تھا، بڑے تحفوں کے ساتھ ان کو نوازا جاتا تھا، اور بدقسمتی سے آج نقاشی پاکستان میں ایک اذیت ناک موت مر رہی ہے۔ آپ کے آس پاس اگر کوئی ایسی سٹوری موجود ہے یا آپ کے اندر کوئی ٹیلنٹ موجود ہے تو ہمارے فیس بک پیج بول نیوز پر ہم سے رابطہ کریں۔ مجھے دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے پاکستان کا نمبر 1 نیوز چینل بول نیوز۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔